السلام علیکم دوستو، اس طرح کی خبریں آپ نے اکثر سنی ہوں گی کہ اوورسیز یو کے سے یا یورپ سے کوئی آیا، امریکہ سے آیا، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، یا اس طرح کی خبر کہ جناب بیچارہ اتنے سال محنت مزدوری کر کے چار پیسے جمع کر کے آیا، دوسرے تیسرے دن ہی آیا ہی تھا پاکستان کے، دوسرے تیسرے دن ہی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، گھر میں ڈاکہ پڑا اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ لیکن میں جو خبر آپ کو سنا رہا ہوں، میرے تو خیر پچھلے 10 سال میں نے ایسی نئی خبر سنی ہے، لیکن آپ لوگ بھی یقیناً حیران ہوں گے کہ یہ آخر بندے نے کیا کیا ہے کہ اٹلی میں تو اچھا خاصا سیٹل تھا، اتنے سالوں سے اٹلی میں تھا، جو محنت مزدوری کر کے انسان جو کما سکتا ہے بس کما لیے۔ یہ کیا حرکت کیا کی ہے، یہ میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں ایک وسیم اختر صاحب کی۔ یہ اٹلی میں قیام پذیر تھے، یہ اب پاکستان کی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی 2 دن پہلے پکڑے گئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ 2 دن پہلے۔ اور میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ گجرات کی ایک بہت نامی گرامی فیملی ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چودھری ہیں، اپنا چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی، ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے ان کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، ان کے گھر میں بھی نہیں ہوئی، ان کے مینیجر کے گھر میں، لیکن پیسے ان کے تھے۔ ان کا مینیجر ہے ضیاء علی متا، ان کا نام ہے، جو رشتہ دار ہیں چودھریوں کے، اور ان کا مینیجر تھا ملک علی۔ یہ اسلام آباد میں انہی ضیاء علی متا کے جو ہے یہ گھر کو کوٹھی کرائے پہ تھی کسی کے پاس، وہ دے کے انہوں نے بیچ دی 4 کروڑ، میرے تو منہ سے بھی 4 کروڑ پورا نہیں نکل رہا، اگلے لوٹی لیا دیکھو، 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی وہاں پہ کوئی کوٹھی اسلام آباد میں سیل کی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو ضیاء علی متا صاحب ہیں، پتہ نہیں ٹیکس کی وجہ سے کوئی پرابلم تھی یا ٹیکس کا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی اور، یہ اپنے مینیجر کے گھر میں یہ پیسے رکھتے تھے کہ کیش، یعنی وہ ان کے گھر میں رکھتے تھے مینیجر کے۔ یہ ان کے گھر میں کیش پڑا ہوا تھا 4 کروڑ 70 لاکھ کا۔ 5 بندے رات کو آئے موٹر سائیکل پہ، 2 پولیس کی وردیوں میں تھے، 3 سول کپڑوں میں تھے۔ جو پولیس کی وردیوں میں تھے انہوں نے نوک کیا، تو گھر والوں نے پوچھا کہ جناب خیریت؟ انہوں نے کہا جی سانوں کو پتہ لگیا کوئی چور شور اتنے پھر رہے نے، تواڈے گھر دی چھت تے کوئی بندہ دیکھا، سانوں اندر آن دیو۔ وہ انہوں نے گیٹ کھول دیا، بس گیٹ کھولنے کی دیر تھی، اندر گئے ہیں۔ انہوں نے جا کے اور کچھ نہیں مانگا، انہوں نے کہا وہ جو 4 کروڑ 70 لاکھ ہے ساڈے حوالے کر دیو۔ وہ پیسے انہوں نے لوٹے، فرار ہو گئے۔ پہلے 2-4 دن تو ایسے ہی گزر گئے کہ پولیس نے نارملی اس کو لیا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو چودھریوں کے رشتہ دار ہیں اور اوپر سے پریشر بھی ٹھیک ٹھاک آ گیا، پھر ان کو سمجھ آئی کہ بھائی جان کام تھوڑا غلط ہو گیا ہے۔ اچھا جی، وہ ملزمان کی اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ اب تلاش کہاں سے شروع ہوئی؟ CCTV فوٹیج سے۔ پہلے تو وہ جہاں آئے تھے، وہ جن کے گھر آئے تھے، ظاہر ہے وہ بھی امیر لوگ تھے، ان کی CCTV فوٹیج دیکھی، ساری کھنگالنے کے بعد ان کے چہرے تو تھوڑے بہت سامنے، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، یہ جو کرونا والے ماسک تھے یہ پہنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ایک آدھ کی پہچان ان کو ہو گئی بالوں شالوں سے۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 دن کی فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا کہ بالکل جس انداز میں یہ آئے ہیں اسی انداز میں 2 دفعہ پہلے یہ آئے ہیں اور ریہرسل کی ہے، اس پوری جو انہوں نے واردات کی ہے اس کی ریہرسل کی ہے۔ اس ریہرسل میں باقاعدہ یہ بھاگنے کی بھی ٹریننگ کر رہے تھے، یعنی کیسے بھاگنا ہوگا، واردات کے بعد تم اس طرف جاؤ گے، تم اس طرف، تم اس طرف، یعنی یہ پورا ایک فلمی سین کریٹ کیا ہوا تھا اور اس کی ریہرسل 2 دفعہ کر چکے تھے۔ اب وہ جو ریہرسل ہوئی تھی اس میں سے ایک بندہ جو ہے، پتہ لگا کہ انہی کے جس گاؤں میں یہ رہ رہے تھے مینیجر صاحب، اسی گاؤں کا ایک بندہ اس میں شناخت ہو گیا اس CCTV فوٹیج میں۔ وہ کوئی حافظ تھا، وہ حافظ صاحب کے گھر چھاپا پہ گیا، حافظ صاحب پھڑے گئے۔ حافظ صاحب جب پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا، چونکہ اس واردات میں انہوں نے ایک موٹر سائیکل اور ایک گاڑی استعمال کی تھی، انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو گاڑی ہے وہ تو استعمال ہوئی ہے، ہمارا ایک دوست ہے وسیم، اس کی گاڑی ہے۔ اب وسیم جو ہے، جب وسیم کی چھان بین شروع کی گئی تو پتہ لگا وسیم تو اٹلی میں ہے، وہ تو اٹلی رہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے لتر پھیرے ہو، انہوں نے کہا یار وہ تو اٹلی میں رہتا ہے، نہیں جی اٹلی نہیں رہتا، وہ ایتھی آیا ہوا۔ وسیم کے گھر چھاپا مارا گیا، اس کے جو گجرات میں گھر تھا، چھنی میں اس کا گھر تھا۔ جب چھاپا مارا تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ دا واسطہ جی سانوں تو پتہ ہی نہیں وسیم کون، اور 25 دن سے وہ وہیں تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ 25 دن کیا ہو رہا تھا۔
وہ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہ اٹلی میں ہے، وہ پاکستان کب آیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ خیر وہ کڑیاں ملتی چلی گئی، ایک دوسری سے تیسری چوتھی، وہ جناب پتہ یہ چلا کہ وسیم صاحب جو ہیں انہوں نے گجرات کے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پر یہ پانچوں لوگ پوری اس واردات کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اور اس میں اس مینیجر کا ایک رشتہ دار جس کے گھر میں پیسے تھے، افتخار، وہ شامل تھا، وہ ساری یہ پلان کر رہا تھا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے رشتہ دار کے گھر، کزن کے گھر میں اتنا پیسہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بڑی واردات اس طرح کی ہو تو آپ یہ سمجھ لیا کریں گھر کا بھیدی ہے، ورنہ اس طرح ڈاکہ نہیں پڑتا۔ خیر اب وہ ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج، اچھا ہوٹل والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی یار یہ پچھلے 15-25 دن سے یہ بندہ یہاں رہ رہا ہے، ہمیں بھی یہ شک ہوا کہ روز یہاں پہ 2-4 لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کچھ اندر بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، تو ہمیں بھی شک ہوا، تو ہم نے بھی اس کو جو ہے نا وہ کروا لیا، خالی کروا لیا کہ بھائی جان ساڈی جان چھڈو، اب کون ہے آپ لوگ، کدھر جانا ہے آپ لوگوں نے، بس کریں کمرہ بس کسی اور کو دینا ہے ہم نے۔ خیر انہوں نے کمرہ ہوٹل والوں نے خالی کروا لیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہاں اس ہوٹل میں پلاننگ کر رہے تھے، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں وسیم کو خصوصی طور پر اس نیک کام کے لیے اٹلی سے بلایا گیا کہ بھائی آ جاؤ، بڑا پیسہ ہے۔ اور اچھا طے کیا ہوا تھا کہ ان کو 5 کروڑ کی خبر تھی، لیکن وہ نکلا 4,70,00,000۔ تو ان کو یہ پتہ چلا کہ 5 بندے ہوں گے، 1 کروڑ سب کے حصے میں آئے گا، اور اس کے بعد اپنے گھروں کری تو اٹلی چلا جائیں، وہ ادھر تو وہ ادھر۔ وہ جناب اب پکڑے گئے ہیں، 3 پکڑے گئے ہیں، اس میں سے جو 1,70,00,000 جو وسیم صاحب نے اور وہ جو گاؤں کے جو حافظ صاحب ہیں ان کے پاس سے نکلا ہے 1,70,00,000، باقی جو 2 کروڑ تھا وہ جو 2 بندے غائب ہیں ان کی تلاش ہو رہی ہے اور ان کو پکڑا جائے گا۔ میری ابھی تک سوچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور یار تم 1-2 سال میں اگر محنت کرتے یورپ میں اور اٹلی میں رہ گا، اچھا خاصا وہاں لوگ کما رہے ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں اٹلی سے، پاکستان والے، میں نے دیکھا ہمارے یو کے والوں سے تو زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، تو تم وہاں سے باعزت طریقے سے کما لیتے، کی گند ماریا، اور اب جیل میں بیٹھا ہے، اب ڈکیتی کی سزا، اور اوپر سے وہ بھی چودھریوں کے رشتہ دار ہیں، مشکل ہی ہے کہ ان کی کوئی ضمانتیں بھی ہوگی۔ اچھا اس کہانی میں یا اس خبر میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ سچی لگ رہی ہے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، اور پتہ نہیں اب آپ لوگوں میں سے کئی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ پولیس نے پھنسا دیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اس کے اپنے گھر والے کہہ رہے ہیں وسیم کے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ پچھلے 25 دن سے آیا ہوا ہے، یہ واقعی کچھ پلان کر کے آیا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب سی خبر جو ہے مجھے ملی تھی، سوچا آپ کی گوش گزار کرو، اب آپ کی مرضی، آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔